تو میوزک کیوں اسلام میں حرام ہے؟ کیونکہ میوزک میں اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ کوئی بھی میوزیکل انسٹرومنٹ حرام ہے صرف ڈف کے علاوہ. ڈف کے علاوہ سارے میوزیکل انسٹرومنٹ حرام ہیں، کیونکہ اکثر یہ میوزک آپ کو خدا سے دور لے کے جاتی ہے. آپ ہندی پکچر کے جب گانے دیکھیں گے کہ ہیرو ہیروئن سے کہہ رہا ہے کہ میں تمہارے لیے چاند توڑ کے لے کے آؤں گا، میں تمہارے ستارے توڑ کے لے کے آؤں گا. کیا یہ ممکن ہے؟ ممکن ہے کیا؟ نہیں. پھر بھی ہم اس کو گنگناتے. آج کے پکچر کے گانے 1 2 3 4 5 6 7 8 یہ سب گانے جو ہے اکثر آپ کو خدا سے دور لے کے جاتے، اور میوزک ساتھ رہتی ہے تو آپ کا ذہن بھٹکنے لگتا ہے. اسی لیے اللہ سے دور جو چیز لے کے جاتی ہے وہ ہمارے لیے حرام ہے. وہ چیز جو اللہ کے قریب لے کے آتی ہے وہ اجازت ہے. تو ان میں سے ایک چیز ہے میوزیکل انسٹرومنٹ. تو ڈف کے علاوہ باقی سب میوزیکل انسٹرومنٹ اسلام میں حرام ہے. کہ جو چاہے ہم کریں. آج گانا بجانا اتنا عام ہو چکا ہے کہ شاید ہی کوئی مسلمان گھر ہو ہزاروں میں کوئی ایک جس کے گھر کے اندر ساز کی لعنت نہ پہنچ چکی ہو. اور قرآن ہمیں آواز دے رہا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ. وَمِنَ النَّاسِ لوگوں میں سے وہ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ جو لہو الحدیث خریدتا ہے. اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ ورضا اس لہو الحدیث کے الفاظ کے بعد قسم اٹھا کر کہتے ہیں اللہ کی قسم اس سے مراد آلات موسیقی ہیں، آلات موسیقی ہیں، آلات موسیقی ہیں. لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ تاکہ وہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکے بغیر علم، بغیر علم کے وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا اور اس کو ہنسی بنائیں. اولئک لہم عذاب مہین یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے. کے بارے میں موسیقی کوئی ایسی نہیں ہے بچہ جانتا ہے. میری چھوٹی سی 4 سال کی بچی ہے، اس کو بھی کہیں سے آواز آتی ہے تو کہتی ہے کہ ابو میوزک بج رہا ہے. میوزک اب ایسی چیز نہیں ہے. اب تو مطلب بچہ جب جھولے میں ہوتا ہے تو ہمارے تب تو جھولے کا جو کھلونا ہے نا وہ بھی میوزک بجا رہا ہوتا ہے. آج کا میوزک حرام ہے کہ جو پیچھے آ رہا ہے میوزک. بس میں کہنے کا مطلب یہ ہے بانسری کی آواز سن کر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کانوں میں انگلی ڈالنا ثابت ہے. واہ واہ واہ. ٹھیک ہے، آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بانسری کی آواز کا دور سے آ کر کانوں میں انگلی ڈالنا ثابت ہے. آپ نے نہیں سنا اس کو، بلکہ انگلی کانوں میں ڈال کر اپنے ساتھ والے سے ارشاد فرمایا کہ آواز بند ہو گئی. تو آواز بند ہو گئی، پھر آپ نے انگلی مبارک اپنے کان مبارک سے باہر نکالی. ٹھیک ہے، دیکھیں میں آپ کو عرض کروں جس موضوع پر اتنی حدیثیں ہوں اس پر بحث ہی نہیں ہے. اتنی حدیثیں ہیں کہ میوزک حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. بخاری شریف میں ہے اور مسلم شریف میں بھی متفق علیہ حدیث ہے. عید کے دن تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں چادر مبارک تان کے لیٹ کے آرام فرماتے. سوئے نہیں تھے، لیٹے ہوئے دراز تھے. حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں قبیلہ انصار کی انصاری کچھ بچیاں آئیں 2 اور دف بھی ساتھ لائیں. تو وہ انصار کے تاریخی نغمے، انصار کی تاریخ کے بعاث کے، ان کی جنگیں ہوتی تھیں تو جمع مردی شجاعت کے نغمے اور ان کے ایک ثقافتی کلام تھے، وہ پڑھ رہی تھی، ان کو گا رہی تھی اور دف بجا رہی تھی. اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن رہی تھی. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام چارپائی پہ چادر اوڑھ کے آرام فرماتے. اتنے میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے. آپ نے جب دیکھا ان کو گاتے اور دف بجاتے تو آپ ناراض ہوئے اور ناراض ہو کے فرمایا کہ حضور علیہ السلام کا گھر اور یہ شیطانی مزامیر، یہ گانا بجانا آقا علیہ السلام کے گھر میں، شیطانی گانا، یہ لفظ بولے. وہ ڈر گئیں، انہوں نے دف بند کر دی اور چپ کر کے سہم کے بیٹھ گئیں. جب اتنی بات ہوئی تو آقا علیہ السلام نے کپڑا چادر مبارک چہرہ اقدس سے ہٹا لی اور مڑ کے دیکھا اور کہا ابو بکر یہ ہمارے عید کے دن ہیں اور عید کے دن خوشی کے ہوتے ہیں، انہیں چھوڑ دو، مت روکو، پڑھنے دو. اب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمانا بھی سنت ہے چونکہ وہ خلفائے راشدین میں اول ہیں. اور آقا علیہ السلام نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین. تو انہوں نے جو کہا وہ بھی حضور کی سنت کا حصہ ہے، وہ بھی سنت ہوا
اور آقا علیہ السلام جو خاموش تھے اور پھر چادر ہٹا کے فرمایا کہ روکو نہیں، عید کے دن ہے انہیں خوشی منا لینے دو. یہ بھی سنت صریحہ آ گئی، سنت صریحہ آ گئی. تو سیدنا صدیق اکبر کے منع کرنے کی سنت سے طریقہ نقش بندیہ نکلا. اور آقا علیہ السلام جو خاموش لیٹے ہوئے تھے، نہ منع فرما رہے تھے نہ اجازت دے رکھی تھی، مگر سن رہے تھے، اس سے طریقہ قادریہ اور سور وردیہ نکلا. اور جب فرمایا ان کو چھوڑ دو، منع نہ کرو، عید کے دن ہے گا لینے دے، اس سے طریقہ چشتیہ نکلا. سبحان اللہ. بڑا ایک ڈسیشن میکنگ واقعہ سن لیجئے. لہو و لعب وما الحیات الدنیا الا لہو و لعب. لہو و لعب کہتے ہیں مشغولیت جس میں ہو جائے لعب کو، لعب کھیل کود مشغولیت. یہ لفظ احاطہ کرتا ہے پورے آرٹ اور کلچر کے اوپر، احاطہ کرتا ہے لعب. یعنی دوز ایکٹیویٹیز which might not have to do anything with religion اور with those sophisticated چیزیں جن کو آپ کہتے ہیں کہ یہ زندگی کے فرائض ہیں. لعب کھیل کود کو کہتے ہیں، ہنسی کھیل کہتے ہیں. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک یہ بخاری کی حدیث ہے، کتاب النکاح میں آئی ہے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک عورت ایک انصاری کے پاس نکاح کے بعد رخصت کر کے بھیجی گئی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے عائشہ کیا تم لوگوں کے ساتھ لہو نہ تھا؟ انصار کو تو لہو پسند، یعنی کہ گانا بجانا نہیں بھیجا ساتھ، انصار کو تو گانا بجانا پسند ہے. اسی طرح اب غور کیجئے کہ اللہ کے رسول دوسری حدیث میں اسی لہو کے مقابلے جو لفظ ہے وہ تغزل ہے. فرمایا انصار کو تو تغزل پسند ہے، تو تم نے کوئی ایسے لوگ بھیجنے تھے نا جو ان کو گانے وانے سناتے. ذرا ایک حدیث میں تھوڑے سے لفظ زائد ہیں، وہ بڑے مزیدار ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم نے دلہن کے ساتھ کسی لڑکی کو بھی بھیجا ہے جو دف بجائے اور گائے؟ میں نے عرض کیا وہ گاتی کیا؟ گھریلو بات کیا گانا تھا یا رسول اللہ، اس نے کیا گانا تھا؟ فرمایا وہ اشعار گاتی نا، آتینکم آتینکم فحیانا وحیاکم، ہے نا سورہ اس میں، لگتا ہے آپ کو؟ وہ آتینکم وآتینکم فحیانا وحیاکم، تو اس میں کچھ سر اور موسیقی آپ کو نظر آتی ہوگی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو خود سجیسٹ کریں گے یہ گانا سناتے تو اچھا تھا. حضرت قرظہ بن کعب اور ابو مسعود انصاری سے ابن ماجہ کی روایت ہے کہ انہوں نے شادی بیاہ کے موقع پہ لہو کی رخصت دی گئی. بالکل موسیقی کی حرمت کی پکی. میں کہتا نہ ہوتی، بالفرض ذکر ہی نہ ہوتا دین میں کہ موسیقی بری ہے، پھر بھی اللہ نے عقل دی ہے. جو عیسیٰ علیہ السلام نے بات کی، یہ میری بات پلے باندھے، ہر بات پر حدیث دکھاؤ قرآن دکھاؤ، کوئی نہیں. یہ صرف شیطان لوگ کہتے ہیں کہ درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے. یہ بات یاد رکھو کہ موسیقی کے نتیجے دیکھو کہ عورتوں کا بے پردہ ہونا، مردوں عورتوں کو ملے، سے نتیجے کیا نکلے؟ اگر تو اس سے تقویٰ پیدا ہو رہا ہے، اللہ رسول کی محبت پیدا ہو رہی، لوگ پہلے سے نیک بن رہے ہیں، تو بسم اللہ، دین ضرور کہے گا ٹھیک ہے. جس سے دیکھتے ہیں کہ قرآن سے محبت ہٹتی جاتی ہے، عیاشی کی طرف جا رہا آدمی، دن غرق ہو رہا ہے، پتہ نہیں چلتا. السلام علیکم. موسیقی کے بارے میں سمجھ، موسیقی تنا نہیں رہی، اب ہر مسئلہ ہی حل ہو گیا کہ نتائج کیا ہے. جو چیز برے نتیجے دے رہی ہے اس کے بارے میں پوچھنے کی ضرورت نہیں کہ اللہ جی السلام علیکم. سب حرام ہے. جو شر یہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اے پیغمبر آپ لوگوں کو بتا دیں کہ کھانے پینے کی چیزوں کے سوا میں نے صرف 5 چیزیں حرام کی ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے گن دی ہیں وہ چیزیں. فرماتے ہیں میں نے بدکاری کو حرام کیا ہے، میں نے حق تلفی کو حرام کیا ہے، میں نے لوگوں کی جان مال اور عزت کے خلاف کسی اقدام کو حرام کیا ہے، میں نے شرک کو حرام کیا ہے، میں نے اپنی طرف سے کسی چیز کو حرام قرار دینے کو حرام کیا. تو اس وجہ سے ان 5 چیزوں کے سوا کوئی چیز حرام نہیں. یہ خود قرآن مجید نے فیصلہ کر دیا. میں تو لوگوں سے کہتا ہوں کہ قرآن کی اس آیت کو اپنی میز پر رکھ ٹوڑا کریں تاکہ حرام حلال کی بحث ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے. یہ آپ کے پروردگار کا ارشاد ہے اور اس زور کے ساتھ ہے کہ کل انما حرم ربی، ان سے کہہ دو اے پیغمبر کہ میں نے صرف یہ چیزیں حرام کی. تو اس وجہ سے جو آدمی بھی اس کے سوا کسی چیز کو حرام کہتا ہے وہ قرآن مجید کے اس سری ارشاد کے خلاف بات کرتا ہے.
تمام فنون لطیفہ، خواہ وہ موسیقی ہے، خواہ وہ شاعری ہے، خواہ وہ ادب ہے، خواہ وہ افسانہ ہے، یہ سب بالکل حلال جائز ہیں. ان کا کنٹینٹ دیکھا جائے گا. اگر ان میں سے کوئی چیز، تو 5 چیزیں جو ہیں ان میں سے کوئی چیز پائی جاتی ہے تو پھر اس کے اوپر گفتگو کی جائے گی. حرام صرف وہ چیزیں ہیں. تو اس وجہ سے نہ شاعری حرام ہے، نہ مصوری حرام ہے، نہ موسیقی حرام ہے، نہ غنا حرام ہے، کوئی چیز بھی حرام نہیں. یہ ساری چیزیں اللہ کی نعمتیں ہیں. بلکہ اس آیت میں اوپر ان نعمتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ یہ جتنی زینت کی چیزیں میں نے پیدا کی ہیں، ان لوگوں سے پوچھو اس کو کس نے حرام کیا ہے. بلکہ عام طور پر ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے اللہ نے پیدا کر دی ہے تو یہ تو ہمیں نہیں چاہیے کہ ہم اچھے مسلمان اس سے فائدہ اٹھائیں. اس کا بھی جواب دے دیا ہے. آگے فرمایا ہے للذین آمنوا، میں نے پیدا ایمان والوں کے لیے کی. تو اس لیے یہ ساری چیزیں بالکل جائز ہیں. ان کا استعمال برا بھی ہو سکتا ہے، اچھا بھی ہو سکتا ہے. ایک گانا 70 برس تک بیٹھ کر ایسے سنتے رہیں گے اور سننے کا مزہ ختم نہیں ہوگا. یہاں گانا کتنا ہی زبردست ہو، سن سن کے اس کی کشش ختم ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیسا ہے؟ کہیں گے یا اللہ زبردست. کہیں گے اس سے اچھا سنو، اس سے اچھا سنو. کہیں گے یا اللہ اس سے اچھا کیا ہے؟ تو اللہ فرمائیں گے یا داؤد تعالی ارق المنبر، اے داؤد اس کائنات کی سب سے دلربا دلکش آواز داؤد علیہ السلام، معجزہ نبوت آواز. کیا آواز تھی؟ جب وہ زبور پڑھتے تھے تو پہاڑ ایسے ہلنے لگ جاتے تھے. پہاڑ یا جبال اوبی معاہ، وہ جنگل کے جانور نکل کر آ کر شیر بیٹھ کے سن رہے تھے اور لوگ تڑپ 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 کے بے ہوش ہوتے تھے. ایک آواز. وہ کہیں گے یا اللہ میری تو دنیا میں تھی. اللہ کہیں گے ہم نے واپس کر دی اور بڑھا دی. جب داؤد علیہ السلام کی آواز میں نغمہ چھڑے گا تو انہیں جنت کی لڑکیوں کا گیت بھول جائے گا اور اپنا آپ بھی بھول جائے گا. پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیسا ہے؟ کہیں گے یا اللہ واہ واہ. تو اللہ فرمائیں گے اس سے اچھا سنو. اس سے اچھا وہ کیا ہے؟ تو اللہ کہیں گے یا حبیبی یا محمد، اے میرے حبیب، اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آئیے اب آپ کی باری ہے. تو اس کو بھی غنا کہا جاتا ہے ترنم سے. تو یہ وہ اشعار تھے جو لڑکیاں ترنم سے پڑھ رہی تھیں، جس میں شادی بیاہ کا تذکرہ تھا. تو ایسے اشعار پڑھنا ترنم سے خاص طور پر ان مواقع میں جائز ہیں. اور لیکن اس کو یہ قیاس کرنا کہ جو آج کل جس طرح سے گانے گائے جا رہے ہیں اس پر قیاس کرنا یہ بالکل جائز نہیں ہے. یہ عربی لغت سے ناواقفیت کی دلیل ہے. کیونکہ اس کو بھی کہا جاتا ہے، ان گانوں کو بھی کہا جاتا ہے، لیکن حدیث سے وہ والے گانے مراد ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بچیاں پڑھا کرتی تھیں. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو بچیوں نے پڑھا طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا. یہ پورا ایک کلام انہوں نے پڑھا. تو یہ کوئی وہ اس طرح کے گانے تھوڑی ہیں جس طرح سے آج گانے گائے جا رہے ہیں اور ان گانوں میں کس قسم کی بےہودگی ہے. تو یہ شریعت پر زیادتی ہے. آج جو کچھ ہو رہا ہے یہ بالکل حرام ہے، ناجائز ہے. اس کی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں ہے. یہ جو ہے نا اس کے بارے میں بارہا بول چکا ہوں کہ گانا اسلام میں بالکل جائز ہے. صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے سیدہ عائشہ سے کہا کہ شادی کے موقع پہ گانے والی کیوں نہیں بھیجی. گانے والے مرد مردوں میں بیٹھیں، عورتیں عورتوں میں بیٹھیں، مرد و عورت کا اختلاط نہ ہو، گانے کے شرکی الفاظ نہ ہو، گستاخانہ نہ ہو. گانے بھی گائے جا سکتے ہیں. تھوڑی بہت اگر میوزک ہے، یعنی جو گھر میں دف وغیرہ یا ڈھولکی والا معاملہ، اس کے اوپر کوئی شرعی گرفت نہیں ہے. باقی یہ جو پاپ میوزک اور کلاسیکل میوزک جس میں عجیب و غریب عشقیہ شاعری ہے، یہ تو بالکل حرام ہے. ٹھیک ہے جی. ایک پروگرام میں غامدی صاحب نے اسے جائز بتایا ہے مگر ہم وضاحت کو سمجھ نہ سکے. غامدی صاحب نے جس طرح وضاحت کیتی ہے نا، اس تو بعد بھی اگر کسی کو سمجھ نہیں آئی نا تو میں تو انہوں نہیں سمجھا سکتا. ٹھیک ہے. اب غامدی صاحب کے جو مخالفین ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ غامدی صاحب کی ان وضاحتوں کا جواب دیں جو انہوں نے چیزیں ہائی لائٹ کی ہیں. اس حوالے سے میرا موقف یہ ہے کہ میں سد ذریعہ کے طور پر بھی میوزک کو سد ذریعہ کے طور پہ کہ یہ برائی کی طرف لے جانے والا معاملہ ہے، اس سے اجتناب کرنے کی ہی ترغیب دلاتا ہوں.